اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں واقعات انبیاء لے کر۔ آج جس نبی کے متعلق گفتگو ہوگی وہ تیسرے اولو العزم نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ نوح، ابراہیم اور موسیٰ تیسرے اولو العزم نبی جناب موسیٰ ہیں۔ آپ کا نام قرآن میں سب سے زیادہ 136 مرتبہ آیا ہے اور آپ کا تذکرہ 43 سوروں میں، قرآن کے 114 سوروں میں 43 سورہ ایسے ہیں جس میں آپ کا اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہوا ہے۔ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، یونس، ہود، رعد، ابراہیم، نحل، بنی اسرائیل، مریم، طٰہٰ، انبیاء، مومنون، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، سجدہ، احزاب، صافات، مومن، حام سجدہ، زخرف، دخان، جاشیہ، احقاف، زاریات، قمر، حدید، صف، جمعہ، حاقہ، مزمل، نازیات، بروج، اعلیٰ اور فجر۔ آپ کا نسب موسیٰ بن عمران بن لصیر بن کاہت بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ حضرت یوسف کی پیشن گوئی کے مطابق 400 سال بعد مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دور کا فرعون ولید بن مصعب تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ مصر کے سارے حکمران فرعون کہلاتے تھے اور سارے فرعون ظالم، جابر اور بدکردار ہوا کرتے تھے۔ سارے فرعونوں میں جو سب سے زیادہ ظالم تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا، جو دور موسیٰ میں حکمران تھا۔ یہ بھی جناب یوسف سے 400 سال بعد اور جناب عیسیٰ سے 1900 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ مصر کے بادشاہ فرعون کب سے کہلائے اور ہر بادشاہ فرعون کیوں کہلایا۔ مصر کے بادشاہ کی ابتدا جو فرعون کے نام سے ہوئی وہ ریحان بن ولید تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا اور جناب یوسف علیہ السلام نے اسے ہی دائرہ اسلام میں لائے تھے اور اس نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ میں جلدی سے واقعات بیان کر دوں۔ ریحان بن ولید جو پہلا فرعون تھا وہ بلخ کا رہنے والا تھا اور سام بن نوح کی نسل کا تھا۔ ایک مرتبہ خراسان میں قحط پڑا تو اس نے ترک وطن کیا اور مصر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک مقام پہ اس نے قیام کیا۔ بھوک کی وجہ سے اس نے نانوائی کی تلاش کی جہاں روٹی بنتی ہے، اور وہ ایک نانوا کی دکان پر پہنچا جس کا نام تاریخ نے حامان لکھا ہے۔ حامان کتب آسمانی کا عالم تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ بلخ سے ایک انسان جس کا نام ریحان ہوگا وہ مصر کی طرف جائے گا اور میرے شہر سے گزرے گا اور وہ مصر کا حاکم بن جائے گا۔ حامان نے ریحان میں وہ ساری خصوصیتیں دیکھی جو اس نے کتابوں میں پڑھی تھی، اپنا مہمان بنایا اور کہا ہم بھی آپ کے ساتھ مصر چلیں گے۔
چنانچہ کچھ دن قیام کرنے کے بعد دونوں ریان اور یامان دونوں مصر کی طرف روانہ ہوئے. جو مصر کے قریب پہنچے تو وہی انہوں نے سکونت اختیار کی. یامان نے ریحان سے پوچھا کہ تم کچھ صنعت وغیرہ جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم صرف کھیتی جانتے ہیں. تو اس نے کہا خربوزے کی کھیتی کیا جائے. چنانچہ دونوں نے مل کے خربوزے کی کھیتی کی اور اللہ نے اس میں برکت عطا کی. لیکن یامان جب خربوزے کو لے کے مصر کے بازار میں بیچنے گیا تو لوگوں نے خربوزے لے لیے اور قیمت ادا نہ کی. ریان نے یامان سے کہا یہ جگہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں قیام کیا جائے. چنانچہ اس نے سارے اپنے کھیتوں کو فروخت کیا اور کچھ غلام خریدے, کچھ جانور خریدے اور اس کے بعد مصر کی طرف چلا. مصر کے دروازے پر اس نے کام کیا کہ اپنے غلاموں کو پہرے دار کی حیثیت سے بیٹھا دیا اور کہا جو بھی مصر کے دروازے سے باہر نکلے یا مصر کے اندر داخل ہو اس سے 1 دینار ٹیکس وصول کرو. چنانچہ ایک مدت تک یہ کام ہوتا رہا. ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ کے یہاں ایک موت ہوئی اور لوگ اس کا جنازہ لے کے مصر کے بازار سے نکلنے لگے تو پہرے داروں نے روکا اور کہا کہ آپ کو 1 دینار دینا ہوگا. چنانچہ ہر فرد کے لحاظ سے 1 دینار لیا گیا. جب یہ واپس گئے تو انہوں نے بادشاہ مصر سے یہ شکایت کی کہ بہت دنوں سے دروازے مصر پر ایک انسان اپنے پہرے داروں کے ساتھ بیٹھا ہے اور جو بھی آتا ہے اور جاتا ہے اس سے 1 دینار لیا کرتا ہے. بادشاہ نے کہا اسے بلایا جائے. چنانچہ بادشاہ نے بلایا اور ریحان بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے پوچھا تم کو یہ کس نے حق دے دیا کہ تم ایسا ٹیکس وصول کرو؟ تو اس نے ایک بہت ہی چالاکی بھرا جملہ استعمال کیا. کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, اصل میں آپ سے ملنا چاہتا تھا اور آپ سے ملنے کے کوئی راستہ نہ تھا تو ہم نے اسی راستے کو اپنایا کہ ایک نہ ایک دن آپ کو خبر ہوگی اور آپ مجھے ضرور بلائیں گے. اور آج وہ میرا خیال اور میرے دل کی تمنا پوری ہوئی. میں نے آپ کی زیارت کی. جو بھی پیسہ میں نے وصولا ہے وہ اسی ملک کا ہے, اسے میں نے اکٹھا جمع کیا ہے. آپ چاہیں جسے بھیج دیں وہ پیسہ میں اسے دیے دے رہا ہوں. یہ انداز بادشاہ کو بہت پسند آیا. اسے کہا کہ تم میرے یہاں قیام کرو اور پھر اسے اپنا وزیر بنا دیا. اس بادشاہ کے انتقال کے بعد ریان بن ولید حاکم بن گیا اور اس طرح مصر کا حکمراں ہوا. اور یہی ریان بن ولید تھا جسے جناب یوسف نے مسلمان کیا تھا. اس کے مرنے کے بعد قاموس نام کا فرد فرعون مصر بنا. یہ کافر تھا. حضرت یوسف نے بہت تبلیغ کی مگر یہ کافر ہی رہا, یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات پائی. قاموس بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کرتا رہا. بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنایا, ان پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈھائیں اور جو کر سکتا تھا اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا. آخر یہ بھی واصل جہنم ہوا اور اس کا بھائی ولید بن مسعب مصر کا حکمراں بنا. یہ 400 سال تک زندہ رہا اور حضرت موسیٰ کے دور میں یہی فرعون تھا اور اس نے بھی بنی اسرائیل پر بہت ہی ظلم کیا. ولید نے ایک دن خواب دیکھا کہ فلسطین کی طرف سے ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ مصر کو جلا ڈالا. سوائے بنی اسرائیل کی, یعنی مصر سب جل گیا سوائے بنی اسرائیل سے. اس نے کاہنوں کو بلایا. کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا. اس نے اعلان کر دیا جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے.
اس طرح 70,000 یا 90,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ پھر کاہنوں نے آ کر ولید سے کہا کہ اگر ایسے ہی بچے قتل ہوتے رہے تو پھر بچے گا کون جس پر تم حکومت کرو گے؟ تو اس نے یہ اعلان کیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں، 1 سال چھوڑ دیے جائیں، پھر 1 سال قتل کیے جائیں۔ تو جس سال بچوں کا قتل بند تھا اس سال جناب ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کا قتل ہونا تھا اسی سال اعجاز کے طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر آثار حمل ظاہر نہ ہوا، اس لیے کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ بی بی حاملہ ہے، یہاں تک کہ روایت ہے کہ 7 مہینے کے بعد یا 9 مہینہ پورا ہونے کے بعد جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی خبر حکمران کو مل گئی، اور حکمران کے سپاہی جناب عمران کے دروازے تک پہنچے۔ جناب موسیٰ کی بہن کلثوم نے جا کے اپنے مادر گرامی سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر حاکم کو مل گئی ہے، باہر سپاہی ہے موجود ہے۔ مادر موسیٰ نے گھبراہٹ کے عالم میں جناب موسیٰ کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ یہاں سپاہی داخل ہوئے، انہوں نے تمام جستجو کی، جب کوئی بچہ نہ ملا تو یہ واپس ہو گئے۔ جب واپس ہوئے تو جناب موسیٰ کی ماں ہوش میں آئی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کلثوم سے پوچھا این الصبی، بچہ کہاں ہے؟ تو کلثوم نے کہا آپ نے خود تو اسے تنور کی طرف لے کے گئی تھی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے گھبراہٹ کے عالم میں بچے کو تنور میں ڈال دیا؟ اور یہ سننا تھا کہ مادر موسیٰ رونے لگی کہ اگر میرا بچہ تنور میں بھی گیا تو تنور جل رہا تھا، میرا بچہ ختم ہو چکا ہوگا۔ لیکن اسی وقت تنور سے رونے کی آواز آئی، جناب مادر موسیٰ آگے بڑھی اور تنور سے موسیٰ کو برآمد کیا اور سینے سے لگا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حکم الہی ہوا مادر موسیٰ کو کہ موسیٰ کو دریا نیل کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ مادر موسیٰ نے ایک صندوق بنایا اور اسے میں موسیٰ کو رکھ کر دریا نیل کے حوالے کر دیا۔ جس وقت جناب موسیٰ کو دریا نیل میں ڈالا گیا اس وقت جناب موسیٰ کی عمر 3 مہینے تھی۔ چنانچہ صندوق موسیٰ دریا کی موجوں پہ بہتا جا رہا تھا، اور کنارے کنارے موسیٰ کی بہن صندوق پر نگاہ رکھے ہوئے جا رہی تھی۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جو ایک مرض میں مبتلا تھی، اس کو برس ہو چکا تھا۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن اسے کوئی افاقہ نہ ملا، تو کاہنوں نے کہا کہ دریا نیل سے ایک مخلوق برآمد ہوگی جو انسانی شکل میں ہوگی، اس کا لعاب دہن جب اسے لگے گا تبھی اسے شفا ہوگی۔ اسی وجہ سے فرعون نے دریائے نیل کے ساحل پر ایک محل تعمیر کرایا اور وہیں زندگی گزار رہا تھا، اور امید رکھ رہا تھا کہ دریائے نیل سے مخلوق برآمد ہوگی۔ چنانچہ صندوق بہتا ہوا قصر فرعون تک پہنچا۔ کنیزوں نے صندوق دیکھا، جا کر جناب آسیہ سے واقعہ بیان کیا۔ آسیہ اپنے کنیزوں کے ساتھ آئیں، اور جب صندوق کھولا تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا۔ یہ منظر فرعون کی مریضہ بیٹی نے دیکھا، وہ آگے بڑھی اور اس بچے کو سینے سے لگایا، اور اس وقت جناب موسیٰ کے دہن سے جو لعاب دہن برآمد ہوا اس سے اس دختر فرعون کا مرد جاتا رہا۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہ خبر فرعون تک بھیجی گئی۔ فرعون دوڑا ہوا محل میں آیا اور اس کی نگاہ جیسے ہی موسیٰ پہ پڑی چیخ اٹھا، یہی وہ بچہ ہے جو مجھے فنا کر دے گا۔ لیکن جناب آسیہ نے بہت سفارش کی، خود اس کی دختر نے بہت سفارش کی، جس کی بنا پر جناب موسیٰ قتل ہونے سے بچ گئے۔ جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی،
وہ ریان بن ولید جو فرعون اول تھا جسے جناب یوسف نے مسلمان کیا تھا اس کی نسل سے تھی آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید. اس طرح جناب موسیٰ کی زندگی محفوظ رہی. لیکن دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جناب موسیٰ کو شیر کیسے دیا جائے. دائیاں بلائی گئی لیکن جناب موسیٰ نے کسی کے شیر کو قبول نہ کیا. پھر خواہر موسیٰ نے بتایا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جو بچوں کو دودھ پلایا کرتی ہے, اگر آپ کہیں تو میں بلا لاؤں. آسیہ نے اجازت دی, وہ دوڑی ہوئی اپنے ماں کے قریب آئی اور مادر موسیٰ دائی بن کر آسیہ کے گھر تشریف لے گئی. جیسے ہی انہوں نے اپنا شیر موسیٰ کے دہن میں لگایا جناب موسیٰ شیر پینے لگے. اور قرآن نے اسے اس انداز سے کہا کہ میں نے موسیٰ پر غیر عورتوں کے شیر کو حرام قرار دیا. تو اب مجھے کہنے دیجئے, جب موسیٰ کی پرورش کے لیے اللہ یہ انتظام کرے کہ کسی غیر کا دودھ موسیٰ کو نہ پینے دے, تو پھر فقر موسیٰ غیر کا دودھ کیسے پی سکتے ہیں؟ اس لیے شیعہ مورخین دائی حلیمہ کے تصور کو قبول نہیں کرتے. چنانچہ جناب آسیہ نے مادر موسیٰ سے کہا کہ آپ محل میں ہی قیام کریں اور اس بچے کو شیر پلائیں. جناب مادر موسیٰ نے کہا یہ ممکن نہیں, مجھے اپنے گھر واپس جانا ہی پڑے گا. تو اب یہ دونوں میں بات طے ہوئی کہ آپ بچے کو بھی ساتھ لے جائیں, اس کی پرورش کریں, لیکن ہر 7 دن کے بعد آپ اسے محل میں لے کے آئیں گی کہ ہم اپنے بچے کو دیکھ سکیں. چنانچہ جناب موسیٰ اپنی ماں کے ساتھ 3 دن کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے اور اپنے گھر میں ہی پرورش پانے لگے. مادر موسیٰ ہر ہفتے جناب موسیٰ کو آسیہ سے ملانے لے جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ جب یہ لے کے گئی تو فرعون موجود تھا. فرعون نے بڑھ کے بچے کو گود میں لیا. ادھر گود میں لینا تھا کہ بچے نے داڑھی کو نوچ دیا اور ایک تماچا رسید کر دیا. فرعون چیخ پڑا, یہی وہ بچہ ہے جو مجھے فنا کے گھاٹ اتارے گا. لیکن آسیہ بی بی آسیہ آگے بڑھی, کہا یہ بچہ ہے, اس نے بچپنے میں یہ کیا ہے. کہاں تم بچے کی بات کو وہاں تک لے جا کے ملا رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ نہیں یہ بچہ بہت ہی سمجھدار ہے تو ایک کام کرو, اس کا امتحان لے لو. چنانچہ فرعون نے بی بی آسیہ کی اس بات کو قبول کیا اور 2 تست منگائے. ایک تست میں لال اور ایک تست میں آگ کے انگارے رکھے گئے اور جناب موسیٰ ان کے درمیان چھوڑ دیے گئے. پہلے جناب موسیٰ نے چاہا کہ لال کو پکڑ لے کہ ایک مرتبہ جبریل نے جناب موسیٰ کا ہاتھ لال سے ہٹا کر انگارے پر رکھا اور جناب موسیٰ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ دیا, جس سے منہ بھی جل گیا. اور فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے بچپنے کے حالات ہے کہ بچہ نے ہمارے داڑھی کو نوچا ہے یا اس نے ہمیں تماچا لگایا ہے, یہ طفلانہ حرکت ہے. چنانچہ جناب موسیٰ دوسری مرتبہ قتل ہونے سے محفوظ رہ گئے. یہ واقعہ جو ہوا اس وقت جناب موسیٰ کی عمر 5 سال کی تھی. اس طرح جناب موسیٰ فرعون کے محل میں بڑے ہوتے رہے, یہاں تک کہ جب جناب موسیٰ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو جناب موسیٰ بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے جب یہ فرعون اسرائیلیوں پر ظلم کرتا تھا اور انہیں قتل کر دیا کرتا تھا. جناب موسیٰ برابر محل سے دور جنگل میں چلے جاتے تھے کہ اسرائیلیوں پر ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ سفر پر تھے کہ انہوں نے راستے میں ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کو لڑتے دیکھا اور بہت چھوٹی سی باتوں پر لڑائی ہو رہی تھی. قبطی نے اسرائیلی سے ایک لکڑی کا گٹھا خریدا تھا. یہ قبطی فرعون کا باورچی تھا اور جب خرید کر چکا تو اس نے کہا اسے چل کے وہاں پہنچا دو. اسرائیل نے کہا میں نے لکڑی بیچی ہے, پہنچانے کی اجرت تو نہیں مانگی, میں نہیں پہنچاتا. اسی بات کو دونوں الجھ پڑے. جناب موسیٰ نے بہت کوشش کی کہ بات حل ہو جائے, لیکن جب نہ حل ہوئی تو جناب موسیٰ نے ایک گھونسا قبطی کو مارا اور گھونسا کا ماننا تھا کہ قبطی کا کام تمام ہو گیا.
لوگ موسیٰ کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ آپ کے باورچی کو ایک اسرائیلی نے مار ڈالا ہے۔ فرعون کے دربار میں جا کے کہا کہ آپ کے باورچی کو ایک اسرائیلی نے مار ڈالا ہے۔ فرعون نے یہ اعلان کیا کہ اسے پکڑا جائے، اسے تلاش کیا جائے، میں اسے سزا دوں گا۔ چنانچہ لوگ جستجو میں تھے کہ وہ کون اسرائیلی ہے جس نے اس قبطی کو مارا ہے، کہ ایک مطلب پھر موسیٰ دوسرے دن جا رہے تھے تو اسی اسرائیلی کو دوبارہ قبطی سے لڑتے دیکھا۔ جناب موسیٰ نے آگے بڑھ کے کہا تم کیسے ہو، ہر روز کسی نہ کسی سے الجھ جاتے ہو۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے کہ دونوں کو ہٹا دے کہ وہ اسرائیلی بول اٹھا، اچھا آپ مجھے جیسے کل اس قبطی کو مار دیا تھا مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ بھئی یہ سننا تھا کہ وہ قبطی دوڑا ہوا فرعون کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ جس نے آپ کو باورچی کو مارا ہے وہ مل گیا اور وہ موسیٰ ہیں، اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اب فرعون نے اعلان کر دیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی وقت جب یہ قتل کا منصوبہ بن رہا تھا، حزقیل جسے آل فرعون مومن آل فرعون کہا جاتا ہے موجود تھے۔ مومن آل فرعون خود فرعون کے خزانچی بھی تھے اور ان کے خالازاد بھائی بھی تھے، لیکن جناب موسیٰ سے محبت کرتے تھے۔ دوڑے ہوئے موسیٰ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ جتنی جلدی ہو آپ اس شہر کو چھوڑ دیں ورنہ آپ کا قتل کا منصوبہ بن چکا ہے اور آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ جناب موسیٰ مصر سے باہر نکلے اور مدین کی طرف کوچ کیا۔ میں نے کل کے واقعے میں بیان کیا تھا کہ مدین میں جناب شعیب علیہ السلام رہتے تھے اور موسیٰ مصر سے وہیں مدین پہنچے، اور پورے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جناب موسیٰ جب مدین پہنچے وہاں جناب شعیب کی لڑکی سے شادی ہوئی، 40 سال وہاں رہے۔ 40 سال کے بعد مصر کی طرف برگشت کیا، واپس ہوئے تو جناب شعیب نے اپنا عصا دیا تھا جو معجزے کا عصا تھا، اور اسے لے کے جناب موسیٰ واپس ہو رہے تھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ مدین سے 4 یا 5 دن کا سفر طے کرنے کے بعد جناب موسیٰ کا گزر وادی مقدس سے ہوا، وہاں پر قیام کیا تو سردی کی بنا پہ ان کے اہل و عیال کانپ رہے تھے، تو جناب موسیٰ نے اپنے اہل و عیال کو ایک جگہ ٹھہرایا اور کہا کہ ہم آگ کی تلاش میں جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ آگ کی تلاش میں نکلے، بہت جستجو کی لیکن انہیں کوئی آگ دکھائی نہ دی۔ پھر ان کو دور سے ایک جگہ آگ نظر آئی، جب وہ قریب پہنچے تو دکھا ایک شجر ہے اور اس سے آگ نکل رہا، ہاتھ بڑھایا کہ اس کے آگ کو لے لے، لیکن وہ شجر اوپر اٹھ گیا۔ اسی وقت جناب موسیٰ کو ایک آواز آئی کہ موسیٰ تم وادی مقدس میں ہو، اپنی جوتیاں اتارو، میں تیرا رب تجھ سے محو گفتگو ہوں، میں نے تجھے نبوت عطا کی ہے۔ اور پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے خدا میرے ہاتھ میں میرا ڈنڈا ہے، میں اس پر تکیہ کرتا ہوں، اس سے اپنی بھیڑوں کو ہکاتا ہوں، درخت کے پتے چھاڑتا ہوں اور بہت سے کام لیتا ہوں۔ کہا زمین پہ ڈال دو، جناب موسیٰ نے زمین پہ ڈالا، عصا اژدہا بن گیا۔ اب کہا کہ اٹھا لو، لیکن موسیٰ ذرا جھجکے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم اٹھاؤ، یہ اژدہا تمہیں کوئی اذیت نہ پہنچائے گا۔ یہ کہنے کے بعد جناب موسیٰ نے وہ عصا اٹھا لیا۔ آواز قدرت آئی کہ ذرا اپنے ہاتھ کو دیکھو۔ اب جب جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہتھیلی سے ایک نور ساتے ہے، آواز دی یہی تمہارے 2 معجزے ہیں جو میں نے تجھے عطا کیا ہے، ایک عصا تمہارا معجزہ ہے، ایک ہاتھ کا نور تمہارا معجزہ ہے۔ اور اس کا حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ اس لیے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے، اسے تبلیغ کرو۔ یہاں پہ جناب موسیٰ نے ایک عجیب جملہ کہا، پروردگارا تو جانتا ہے کہ میں نے قبطی کو مارا ہے اور فرعون ہمارا مخالف ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ضرر پہنچائے، تو تجھ سے میں ایک التجا کرتا ہوں کہ میرے بھائی ہارون کو میرا ناصر قرار دے دے۔ جناب موسیٰ کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور کہا کہ تمہیں یا ہارون کو میں نے لحاظ ناصر عطا کیا۔ اب جناب موسیٰ جب واپس ہوئے نا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا آپ آگ لائے؟ تو کہا آگ تو نہیں لایا،
نور نبوت لایا ہوں. یہ کہنے کے بعد اپنے ہتھیلی کو جو دکھایا تو صفورہ سجدے شکر میں گر گئیں. شاعر نے کیا خوب ایک شعر کہا ہے کہ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال, خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. ناظرین, دو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ایک تو یہ کہ جناب موسیٰ سے جب خدا نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, تو جناب موسیٰ نے تفصیلاً گفتگو کر دی. طبری اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں اور علامہ جزائری بھی اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک روز خواب میں جناب موسیٰ نے رسول اللہ کو دیکھا اور رسول اللہ سے سوال کر دیا, یا رسول اللہ کیا آپ کی یہ حدیث ہے کہ ہمارے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں؟ رسول نے اسے قبول کیا تو کہا میں اس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں. تو خواب میں پیغمبر نے کہا علی موجود ہیں, ان سے دریافت کرو. جناب موسیٰ نے علی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اب مولا کائنات نے کہا میرا نام علی ہے, میرا بابا کا نام ابو طالب ہے, میں خانے کعبہ میں پیدا ہوا, میں داماد رسول بنا, میں زوجہ بطول بنا, میں پدر حسنین بنا. موسیٰ نے کہا کہ میں نے صرف آپ کا نام پوچھا تھا اور آپ تو بالکل تفصیلاً بیان کرنے لگے. آبادی موسیٰ سب کہے تو اچھا لگتا ہے, آپ نہ کہیں, اس لیے کہ آپ سے اللہ نے بھی تو صرف یہی پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. آپ کہہ دیتے عصا ہے, لیکن آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, اس پہ تکیہ کرتا ہوں, اس سے پتے جھاڑتا ہوں, اس سے اپنے بکریاں ہکاتا ہوں. تو موسیٰ نے کہا اصل میں محو گفتگو الہی تھا, میں چاہ رہا تھا کہ اپنے خدا سے دیر تک بات کروں, اس لیے میں نے تفصیلاً بیان کیا. تو حکمت والی نے کہا میں بھی اللہ کے نبی سے محو گفتگو ہوں جو کہ کلیم اللہ ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ کلیم اللہ سے میری گفتگو طولانی ہو جائے. جناب موسیٰ نے آواز دی یا رسول اللہ, اے محمد پیغمبر, ہاں آپ کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. دوسری جگہ آپ نے کہا تھا کہ جناب موسیٰ کو یہ حکم ہوا کہ موسیٰ نالین اتارو, یہ وادی مقدس ہے. عجیب بات ہے کہ شریعت خدا میں تبدیلی تو نہیں آتی. موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ نالین اتارو اس لیے کہ وادی مقدس ہے, اور اپنے حبیب کو جب عرش پہ بلایا تو کہا کہ جوتیوں سمیت آ جاؤ. پروردگارا تیری شریعت کیوں بدلی؟ کہا کہ موسیٰ کو عظمت لینی تھی کوہ طور سے, اس لیے کہا کہ نالین اتارو. اپنے عرش کو عظمت دینی تھی نالین رسول سے, اس لیے کہا جوتیاں سمیت آ جاؤ. ناظرین, جناب موسیٰ کو یہاں پیغمبری ملی اور حکم ہوا کہ آپ مصر جائیں اور فرعون پر تبلیغ کریں. اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہم سب کی عبادت کو قبول فرما. ان مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا جو بھی مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. میرے عزیز جو بنگلور میں ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, حسین صاحب, خدا ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہم سب کے مقدر میں کربلا کی زیارت تحریر فرما, وہاں تک پہنچنے کے اسباب فراہم فرما, اور روز محشر امام حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.